السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 68۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قالوا، انہوں نے کہا، ادعو، آپ پکاریے، لنا، ہمارے لیے، ربک، اپنے رب کو، یبین، وہ بیان کرے، لنا، ہمارے لیے، ما، کیا چیز ہے، ہیا، وہ، قال، اس نے کہا، انہو، بے شک وہ اللہ، یقول، کہتا ہے، انہا، بے شک وہ، بقرۃ، گائے ہے، لا فارض، نہ وہ بوڑھی ہو، ولا بکر، اور نہ وہ بچی ہو، عوان، درمیانی ہو، بین، درمیان، ذالک، اس، ففعلوا، پس تم کرو، ما، وہ، تؤمرون، جو تم حکم دیے جاتے ہو۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا، آپ ہمارے لیے اپنے رب کو پکاریے کہ وہ گائے کس قسم کی ہو۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، اس نے کہا کہ وہ اللہ کہتا ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بچی، عوان بین ذالک، اس کے درمیان ہو، ففعلوا ما تؤمرون، پس تم کرو جس کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ یہ پیچھے والے 2 دن کے درس جو ہیں وہ ریکارڈنگ کی وجہ سے صحیح ریکارڈ نہیں ہو سکے، تو اس کا خلاصتاً میں بیان کر دیتا ہوں، پھر آج کے درس پہ آتے ہیں۔ پرسوں کا درس جو ہے وہ اس حوالے سے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ہفتے کے بارے میں جو انہوں نے زیادتی کی اس کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر دن پیش کیا عبادت کے لیے جمعہ کا۔ انہوں نے کہا ہمیں جمعہ نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہفتے کا دن دیا، لیکن ساتھ ایک پابندی لگائی کہ اب پورا ہفتے کا سارا دن تم نے کام نہیں کرنا، تم نے صرف عبادت کرنی ہے۔ پورا ہفتے کا دن ان کے لیے پابند کر دی۔ ان کی ایک بستی تھی ایلہ، جو دریا کے کنارے پر واقع تھی۔ آج بھی اس بنی اسرائیل نے، یہ جو اسرائیل ہیں یہودی، انہوں نے آج بھی ایلات کے نام سے وہاں پر ایک بہت بڑا ایک پورٹ بنایا اسی بستی کی یاد میں۔ تو انہوں نے وہاں پر رہتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے کہا بس تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی، پابندی لگائی تھی ان پر۔ بس اتفاق ایسا کہ جب ہفتے کا دن ہوتا تو مچھلیاں بہت زیادہ آتی، جب ہفتے کا دن گزر جاتا تو پھر نہ کوئی چھوٹی مچھلی ملتی نہ بڑی ملتی، وہ پانی کے نیچے چلی جاتی، اوپر نہ آتی۔ انہوں نے کافی دیر تو برداشت کیا، لیکن پھر ان کا دل چاہا، ان میں سے ایک آدمی کا، کہ میں ضرور مچھلی کھاؤں۔ اصل میں یہ بھی ان کو ایک سزا تھی، ہر بات پہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ان کا، نعوذ باللہ یوں کہہ لیجئے کہ اللہ سے ٹکراؤ، ہر بات پہ، ایسے نہیں ہم ایسے کریں گے۔ اللہ نے کہا جمعہ کا دن لے لو، نہیں ہفتے کا لینا ہے عبادت کے لیے۔ ہر بات پہ، اس سے پہلے بھی جو یہ زیادتیاں کرتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک سزا ان کے اوپر مسلط کی۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ ایک بعض دفعہ اس کی آزمائش کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ جس چیز سے روکتا ہے اس کے مواقع بہت میسر آتے ہیں، اور وہ چیز مزید مزین ہو کے سامنے آتی ہے۔ حالانکہ اگر وہ چیز آپ کو حاصل ہو جائے نا تو آپ کہیں گے یار یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ حاصل ہونے سے پہلے اتنی مزین ہوتی ہے کہ زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان اس کو خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے۔ اب یقین مانیں ایسی چیزیں جو آپ کو حاصل نہیں ہوتی، آپ ان کو دور سے دیکھتے ہو، آپ کو وہ چہرے بڑے پیارے لگتے ہیں، بڑے چمکتے لگتے ہیں، بڑے دلکش لگتے ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ جب وہ آپ کو ملیں گے نا
تو آپ ایک دن کے اندر ہی کہیں گے کہ میں کتنی بڑی غلطی پہ تھا۔ یہ اللہ رب العالمین کی ایک آزمائش ہے کہ جس چیز سے وہ روکتا ہے نا، وہ چیز زیادہ سامنے آتی ہے اور شیطان اس کو زیادہ خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے، وہ حقیقت میں خوبصورت ہو کے نہ ہو۔ کیا پتہ اللہ نے جو نعمت آپ کو دے رکھی ہے وہ دکھنے والی چیز سے کئی گنا بہتر ہو، لیکن انسان کی فطرت ہے کہ جو چیز اس کے پاس ہوتی ہے اس کی قدر نہیں کرتا اور دوسرے کے پیچھے بھاگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پہ ایسے کیا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں زیادہ آتی، وہ دن گزر جاتا، پھر مچھلیاں آتی ہی نہ، اگر آتی تو بڑی سمندر کی تہہ میں ہوتی جہاں تک ان کی شکار کے لیے ان کے آلات نہ پہنچ پاتے۔ ایک آدمی نے یہ مکر کیا کہ اس نے ہفتے کے دن ہی جمعے کے دن کنڈی لگائی، ہفتے کے دن مچھلی اس میں پھنسی، اتوار کے دن صبح صبح اس نے کھینچی، پکائی مزے سے، کچھ دن وہ ایسے کرتا رہا۔ جب اس کی خوشبو علاقے والوں نے سونگھی، انہوں نے کہا کہ تیرے پاس یہ مچھلی کہاں سے آتی ہے؟ ہمیں تو ملتی نہیں، تجھے کیسے پکڑی جاتی ہے؟ انہوں نے اس کا پیچھا کیا، انہوں نے کہا اچھا یہ چال چلتا ہے، وہ بھی ویسے ہی کرنا شروع ہو گئے۔ کئی بندے ہو گئے ایسا کام کرنے والے۔ مفسرین نے یہ لکھا کہ یہ سلسلہ ان کا کتنا عرصہ چلتا رہا، اللہ نے اس وقت تک نہیں پکڑا جب تک یہ چپکے سے چھپ چھپ کر ڈر ڈر کے جب تک اس کو جرم سمجھ کے کرتے رہے نا، اللہ نے نہیں پکڑا۔ یہ بات حقیقت ہے کہ جب تک انسان گناہ کرتا ہے اور ڈر کے کرتا ہے نا کہ یا اللہ میں گناہ کر رہا ہوں، ڈر کے کرتا ہے اور احساس کے ساتھ کرتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ اس کے اوپر پردہ ڈالے رکھتا ہے۔ اور جس وقت وہ اس کا ڈر ختم ہو جاتا ہے، وہ گناہ کو اپنا حق سمجھنے لگتا ہے اور وہ اس کے اوپر جرت کرتا ہے اور علل اعلان اس کو کرنے لگتا ہے، پھر اللہ اس کو ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ بعض دفعہ رب چاہے تو پہلی دفعہ بھی پکڑ لے، لیکن عمومی طور پر ایسے ہوتا ہے، اللہ مہلت دیتا ہے۔ یہ کتنا عرصہ ایسے کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دیے رکھی، لیکن بالآخر یہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ یہ کام علل اعلان ہونے لگ پڑا۔ کوئی جال لگانا شروع ہو گیا جمعے کے دن سے، کوئی کنڈی پھینکنے لگ پڑا، کسی نے اس کے کنارے ایک چھوٹا سا گڑھا کھودا کہ جب پانی کی موج آئے تو اس کے اندر ایسے جب گرے گڑھے کے اندر تو پانی کم ہوگا گڑھے میں، مچھلیاں ادھر پھنس جائیں گی اور اڑ کے واپس نہیں جا سکیں گی۔ علل اعلان یہ کام ہونے لگ پڑا، حتیٰ کہ اس دن کا شکار منڈیوں کے اندر بکنے تک پہنچ گیا۔ پھر اس وقت ان کے علماء یہ دو گروہوں میں تقسیم ہوئے۔ شروع میں کچھ نے کہا کہ بھئی تم غلط کر رہے ہو، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا عذاب تم پر آئے گا۔ یہ نہ رکے، حالانکہ یہ تھے دیندار نمازی، سارے پڑھنے والے نمازی اور سب اللہ کی اطاعت کرنے والے بظاہر، لیکن نہ رکے۔ پھر روکنے والوں کے بھی دو گروہ ہو گئے۔ ایک وہ تھے جو تھک گئے، انہوں نے کہا دفع کرو ان کو، یہ نہیں باز آتے تو ہم ایسے ان کے اوپر کھپتے رہے۔ دوسروں نے کہا کہ نہیں، ہم آخر وقت تک ان کو سمجھاتے رہیں گے۔ اور یہی حق بنتا ہے کہ انسان کسی کو دعوت دیتا رہے، کیونکہ جو کسی کو دعوت دی جاتی ہے وہ اس کو بعض دفعہ منوانے کے لیے نہیں دی جاتی، بلکہ صرف اور صرف اس پر ایک حجت قائم کرنے کے لیے کہ کل کو یہ نہ کہے کہ اللہ میرے پاس آیا کوئی نہیں تھا۔ اور اسی طرح کبھی کبھار ہم یہ سوچ کے کسی کو دعوت نہیں دیتے کہ اس کو تو پتہ ہے، یہ مقصد نہیں ہوتا۔ کسی کو دعوت اس لیے بھی نہیں دی جاتی کہ اس کو علم نہیں ہے۔ بعض دفعہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کو علم ہے، لیکن ایک اپنے آپ کو اللہ کے ہاں بری کرنے کے لیے کہ اللہ میں نے اس کو کہہ دیا تھا، مجھے نہ پکڑنا اس پر، اس لیے بھی دعوت دی جاتی ہے۔ دعوت کے کئی مقاصد ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دعوت جب ہم دیں تو لازمی طور پر اس پر عمل ہونا چاہیے، اسی وجہ سے ہمارے مزاج میں پھر سختی آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے۔ تو انہوں نے پھر رستے بند کر لیے، دیوار کھڑی کر لی، دروازے الگ الگ کر لیے، نیکوں کی بستی الگ، بروں کی الگ ہو گئی۔ پھر ایک دن یوں ہوا کہ یہ نیک لوگ جب نکلے، انہوں نے دیکھا کہ وہ نظر نہیں آ رہے۔ کچھ لوگ دیوار پر چڑھے، دیکھا کہ وہ سب بندر بن چکے تھے۔ اور بندر بھی اللہ نے جو ذکر کیا نا، خاصین، ذلیل و رسوا بندر،
عام بندر کی شکل بھی بہتر ہوتی ہے۔ تو بس یہ پھر اسی ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ 3 دن کے بعد یہ مر گئے، کیونکہ کوئی بھی امت جس پر اللہ کا عذاب آیا وہ باقی نہیں رہی۔ آج کے جو بندر ہیں یہ اس کی نسل نہیں ہے، وہ ختم ہو گئی تھی قوم۔ یہ بندر ایک شروع سے نسل چلی آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک مخلوق ہے۔ تو یہ بندر تھے، اللہ رب العالمین نے ان کو برے ترین شکلوں کے اندر بدل دیا اور ختم کر دیا، مر گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ ان کو بندر ہونے والی سزا اللہ تعالیٰ نے کیوں دی؟ اس کی وجہ اہل علم یہ بیان کرتے ہیں کہ بندر کی شکل جو ہے وہ انسانی شکل کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ بظاہر وہ انسانی شکل ہوتی ہے لیکن حقیقت کے اندر وہ انسان کی نہیں بلکہ جانور کی شکل ہوتی ہے۔ تو انہوں نے جو کام کیا تھا وہ بھی ایسا ہی تھا۔ بظاہر وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں تھی، کیونکہ جمعے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے، ہفتے کے دن نہیں پکڑتے تھے، اور حقیقت کے اندر اللہ کی نافرمانی تھی کہ سارا مچھلیاں پھنساتے یہ ہفتے کے دن ہی تھے۔ جس طرح کی چال انہوں نے چلی اس طرح کی ملتی جلتی سزا ان کو دی گئی۔ اس کو کہتے ہیں جزا من جنس العمل، جس طرح کا عمل اس طرح کی سزا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل کر دیا۔ تو یہ حیلہ کرنا اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنے کا، یہ اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے۔ حدیث کے اندر آتا آپ نے فرمایا لا ترتکبوا مرتکبت الیہود فتستحلوا محارم اللہ بادنی الحیل، تم یہود کی طرح حیلے کر کے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال نہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں ان کو تم حیلے کے ذریعے حلال کر لو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اپنی روزمرہ زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اب کل کے درس کے حوالے سے جو کل کا درس تھا اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا موسیٰ علیہ السلام سے کہ بنی اسرائیل سے کہیے کہ گائے ذبح کرے۔ گائے ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا؟ اس پر مفسرین کے 2 اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ان میں ایک قتل ہوا تھا، اس کا قاتل ڈھونڈنے کے لیے اللہ نے کہا کہ گائے ذبح کرو اور اس کے گوشت کا ٹکڑا اس کو لگاؤ۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، گائے کا حکم اللہ نے ویسے ہی پہلے سے ان کو دیا ہوا تھا۔ اتفاق ایسے ہوا کہ جس دن انہوں نے گائے ذبح کی اس دن قتل بھی ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے کہا کہ چلو اسی گائے کا ٹکڑا اس کو لگاؤ اور تمہیں یہ بتا دے گا قاتل کون ہے۔ کچھ مفسرین جو کہتے ہیں کہ نہیں، گائے کا حکم الگ ہے اور قتل والا واقعہ بعد میں پیش آیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے پھر گائے ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا ایک حکم تھا جس کے بارے میں یہ تو ہم پوچھ نہیں سکتے کہ اللہ نے کیوں حکم دیا۔ البتہ ظاہر نظر یہ آتا کہ مصر کے رہنے والے اور فرعونی جو تھے یہ بت پرست تھے اور گائے کی عبادت اور عقیدت ان کے دلوں میں رچی بسی تھی، اسی وجہ سے سامری نے ان کے لیے سونے کا بچڑا بنایا تھا، گائے کا بچہ۔ اس سے تصور یہ ملتا ہے کہ مصر کے اندر گائے کی عبادت، یہ ہندو مذہب جو ہے نا یہ بہت پرانا مذہب ہے، یہ مصر کے اندر یہ تصور تھا گائے کی عبادت کا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے اس گائے کی جو کوئی تعظیم دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی اللہ اس کو ختم کروانے کے لیے کہتا تھا کہ کرو اس گائے کو ذبح۔ تو اسی لیے یہ کہتے تھے کہ اللہ کو کیا ضرورت ہے گائے کا حکم ذبح کرنے کا حکم دے، یہ کوئی حکم ہے؟ اللہ ہمیں کہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، اللہ ایسے حکم دے، اللہ کہتا گائے ذبح کرو، یہ کیا حکم ہوا؟ تو یہ ہے ان مفسرین کی رائے جو کہتے ہیں کہ گائے کا حکم الگ ہے اور قتل کا واقعہ الگ ہے۔ ان کی ایک دلیل یہ بھی ہے، وہ کہتے ہیں دیکھیں اللہ نے گائے کا واقعہ پہلے ذکر کیا اور قتل کو بعد میں ذکر کیا۔ اگر قتل پہلے ہوا ہوتا اور گائے کا واقعہ بعد میں ہوا ہوتا تو اللہ تعالیٰ قتل کو پہلے ذکر کرتا، گائے کے واقعے کو بعد میں ذکر۔ اللہ نے گائے کا واقعہ پہلے ذکر کیا، قتل کو بعد میں ذکر کیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گائے کا واقعے کا حکم ایک الگ حکم تھا اور قتل کے واقعے کا حکم ایک الگ تھا۔ اور پھر یہ مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ یہاں پر یہودیوں کے جرائم بیان کر رہا ہے، اور اگر آپ یہ سمجھیں گے نا کہ قتل پہلے ہوا گائے کا حکم بعد میں تھا تو اس سے بظاہر ان کا ایک جرم سمجھ آتا ہے۔
لیکن اگر گائے کا حکم الگ کر لیں، قتل کا واقعہ الگ شمار کر لیں تو یہ 2 جرم بنتے. ایک تو گائے کے حکم میں بھی ان کی ہیلہ بازی اور اس میں بھی نہ کرنے کی کوششیں، اور پھر قتل والا معاملہ بھی ان کا ایک شرارت. بہرحال یہ ان مفسرین کا قول ہے جو ان 2 واقعات کو الگ الگ شمار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں گائے کا حکم الگ تھا، گائے بعد میں قتل ہوا. اور زیادہ مفسرین وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ترتیب کے اندر یہ آیت پہلے آ گئی ہے، لیکن حقیقی واقعہ یہی ہے کہ قتل پہلے ہوا تھا اور گائے کا حکم بعد میں آیا تھا. تاریخ کی کتابوں میں بھی ایسے لکھا ہوا ہے، بنی اسرائیل کی کتابوں میں بھی ایسے ہی ہے. حقیقت اللہ جانتا ہے. بہرحال دونوں مفسرین کے اقوال میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. اب جو کہتے ہیں قتل ہوا، کوئی مالدار آدمی تھا، اس کے پاس پیسے تھے اچھے بھلے، تو اس کا اولاد نہیں تھی، بھتیجا انتظار میں تھا کب یہ مرے اور میں اس کا وارث بنوں. لیکن اس کی عمر لمبی تھی اللہ کے ہاں، تو اس نے پھر اس کو قتل کر دیا، اور قتل کر کے اس کو کسی کے گھر کے آگے پھینکا، اور یہ اس نے باور کروایا کہ اس نے قتل کیا. پھر رونا شروع کر دیا، چلانا شروع کر دیا، میرے چچے کا قاتل کون ہے، میرے چچے کو قتل کر دیا. تو لوگ قریب تھا کہ لڑتے آپس میں. موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، انہوں نے پہلے تو تصدیق کرنا شروع کی، بھئی کسی کو پتہ ہو، کسی نے دیکھا ہو، کوئی خبر نہ آئی. پھر اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا گائے ذبح کرو. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ گائے کیسی ہونی چاہیے، کس رنگ کی ہونی چاہیے اور کیا ہو. پھر انہوں نے یہ سوالات موسیٰ علیہ السلام سے کرنے شروع کر دیے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے جوابات دیے. بالآخر پھر وہ انہوں نے گائے ذبح کی اور اس کے گوشت کا ٹکڑا انہوں نے اس میت کو لگایا. اس نے اٹھی، اس نے اپنا قاتل بتایا، اور اسی طرح پھر وہ فوت ہو گیا کہ مجھے میرے بھتیجے ہی نے قتل کیا جو آج میرا قاتل ڈھونڈ رہا ہے، اسی نے مجھے قتل کیا. تو یہاں سے اللہ تعالیٰ ان یہودیوں کی مزید ایک جو ہے نا وہ بری عادت بیان کر رہا کہ تمہاری یہ عادت ہے، قتل و غارت تم کرتے رہے ہو، اور اسی طرح اللہ کے حکموں کے آگے سوال پر سوال تم کرتے رہے ہو. تو یہ بھی ان کی ایک قباحت بیان کرنا مقصد تھا. باقی انشاءاللہ اس درس پر مزید ہم کل کے درس میں کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.